بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے، اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرانے سے روکا رکھا، جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا، اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا یہ وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے؟ سورہ غاشیہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کی بھی گواہی دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3 مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4 تقدیر پر ایمان لائے۔ ایک سنت کے بارے میں سنت پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی، یعنی اس پر عمل کیا، تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح کے وقت کی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، جس کے ترجمے میں ہے، میں شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، میں شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں پڑوسی کو ستانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ دنیا کے بارے میں حلال و حرام کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے مروی ہے۔ آخرت کے بارے میں قیامت میں مجرموں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا، تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ لوگ ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی ہر چیز سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل، سبھی اس میں محفوظ ہے۔ سورہ کہف کے اندر 49 آیت کے اندر ہے۔ طب نبوی سے علاج تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ ابو خزامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت تو نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 2148۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے کلام بڑا رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیت صاف صاف بیان کی گئی ہے۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہے۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ سورہ حمیم سجدہ کی 4 نمبر کی آیت ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔